قربا اور NRO کا یوم وفات بطور قوم ہمارے لیے دوہری مسرتوں اور خوشیوں کا دن، اور اب پارلیمان سے منظوری میں ناکامیوں کے بعد اب عدالتیں اور ان سے پہلے تعطیلات میں اگر گیلانی صاحب اس جمہوری نظام کو بچانے کچھ اہم اقدامات کر لیں تو بہت اچھا۔ میرے ساتھ عدالتوں کا اب فاتحانہ انداز میں رخ اختیار کرتے بھٹو صاحب کی کابینہ کے وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب NRO تو آج ختم ہوا، پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہو سکا اور آپ اب عدالتوں میں جانے کو تیار ہیں غالباً۔ جناب ہم عدالتوں میں جانے کو بالکل تیار ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ کب تاریخ لگتی ہے، کیونکہ حالات بے حد نازک ہو گئے ہیں۔ مثل مشہور ہے، اندھیر نگری تو چوپٹ راج۔ اندھیر نگری کا مطلب ہے کہ جب حکمران لوٹ مار کریں، اور چوپٹ راج کا مطلب ہے کہ جب راج نہ رہے، ریاست نہ رہے، ایک لوٹ مار کا میدان گرم ہو۔ تو یہ ہماری پاکستان کا یہ وقت آ پڑا ہے، اور مجھے تو بے حد تشویش ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف سپریم کورٹ ہی رہ گیا ہے، کہ جس سپریم کورٹ اور لائر کمیونٹی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ کھلے پھر رہے ہیں اور جن کے خلاف پرائما فیسی کیس موجود ہیں، بڑے بڑے آدمی، سب کو گرفتار کیا جائے اور جیل میں بند کیا جائے۔ اس طرح یہاں پابندی لگائی جا رہی ہے بولنے پر، خاص طور پر جو آپ کو خاص طور پر اور شاہین صاحبائی کو اور جنگ کے پورے ادارے کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس ملک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی، تو اس کا تو ورنہ اس کا تو یہی علاج ہے۔ اب تو کوئی اور نہیں رہا، مجھے نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ صدارتی آرڈیننس آتے جا رہے ہیں، آپ اسمبلیوں میں رہے ہیں، آپ نے سیاست دیکھی ہے، یہ صدارتی آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں؟ ان آرڈیننسز کو یہ منظور کیوں نہیں کروایا گیا؟ ایک تو NRO چلے منظور نہیں ہوا پارلیمنٹ سے، وہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، کیونکہ سادہ اکثریت چاہیے تھی حکومت کو، تو کیا سادہ اکثریت بھی نہیں ہے حکومت کے پاس اگر MQM اور باقی پارٹیوں کو ہٹا دیا جائے تو؟ اور پھر یہ صدارتی آرڈیننس کیوں آ رہے ہیں؟ ان آرڈیننس کو تو سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ سے اپروو کروا لیا جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو 4 مہینے گزار دیے گئے، ایک آرڈیننس کو بھی اپروول کے لیے پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ آرڈیننس کے لیے ضروری ہے۔ آرڈیننس اس وقت پاس کیا جاتا ہے جب اسمبلی سیشن میں نہ ہو، تو انہیں حکم ملا تھا کہ ان کو پاس کرو، ان کو ایگزامن کرو، دیکھو پرکھو، لیکن ان کے پاس تو اسمبلی میں فیس کرنے کی، اپوزیشن کے سامنے آنے کی گنجائش نہیں ہے، حالانکہ اپوزیشن جو ہے دبا رکھتی ہے اپنی، لیکن اس میں یہ نہیں آتے۔ یہ بہت بری بات ہے، اس لیے انہوں نے دوبارہ جاری کر دیے، اور ایک لائے تھے NRO والا، اس پہ یہ فیل ہو گئے۔ اچھا، یہ پریزیڈنٹ کی انڈیمنٹی بھی چیلنج ہونے جا رہی ہے اور ان کی اہلیت بھی، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا آپ کی طرف سے کوئی اعتراضات اٹھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے تو ابھی کورٹ میں تو نہیں گئے، لیکن بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب تو میرے خیال میں تو جو ان کا ریکارڈ تھا یہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے، اسمبلی کے ممبر ہونے کی کوالیفیکیشنز ان میں نہیں ہے، اور چونکہ اسمبلی کے ممبر ہونے کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، لہذا ان کا صدر کا عہدہ بھی ایک غلط بات کی بنا پر انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں گا، کیا جلد سماعت کی آپ توقع رکھتے ہیں؟ فوراً ہی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں، سپریم کورٹ آپ کے پیٹیشن کی سماعت کرے گی؟ یہ تو نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کی بہتر جانتی ہے، وہ بہتر جانتے ہیں کس وقت کوئی چیز ہونی چاہیے، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ جلد ہو یا دیر سے ہو، ان کا فوراً کچھ نہ کچھ ستباب کورٹ کی جانب سے اور
ڈاکٹر صاحب کورٹ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اگر کورٹ نے یہ نہ کیا تو پھر یہاں چل پچل، یہاں وہ افراتفری ہوگی، وہ لوٹ مچے گی، وہ جگہ